السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ سبھی کی طرف سے شیخ محترم کا خیر مقدم کرتے ہیں، شیخ محترم کا استقبال ہے، شیخ محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا عنوان جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، رمضان اور قرآن، یعنی دونوں کے کیا روابط ہیں آپس میں، دونوں کے آپس میں کیا تعلق ہیں، اس سے متعلق آئیے آج ہم جانتے ہیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ جو ہمارے بھائی سوال کرنا چاہیں گے وہ مائکروفون کے ذریعے سے سوال کر سکیں گے آڈیو کی صورت میں، اور جو بہنیں ہماری سوال کرنا چاہیں گی وہ ابھی سے اگر کمنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھتے جائیں تو بعد میں سوالات کو لینے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے پروگرام میں شریک ہونے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے بھائیوں، اب ہم زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے شیخ محترم سے آج کا سماعت کریں۔ مرحبا شیخنا، حیاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو آدمی جتنی نیکیاں کر لے اتنا ہی کم۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین 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 کہا، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج کیا بات ہے کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، جس میں ایک یہ بات تھی کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، تو میں نے آمین کہا۔ چنانچہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخیر و عافیت دیا ہے، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم بصحت و سلامت اس مہینے میں پہنچے ہوئے ہیں اور اس مہینے سے پوری طرح سے استفادہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس کے بعد اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ تو رمضان کے مہینے میں آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو رمضان کے پورے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، الا ایک کہ اس کے پاس کوئی شرعی مجبوری ہو، اور شرعی مجبوریاں بیان کی جا چکی ہیں اس سے پہلے کہ کن کن مجبوریوں یا کن کن وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے مستقل طور پر، اور کن وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑا تو جا سکتا ہے لیکن قضا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی، نہ صرف ایک رمضان کے مہینے میں بلکہ ہمیشہ ایک مسلمان بالغ ہو جانے سے لے کر کے جب تک وہ باحیات ہے تب تک نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا، 5 وقتہ نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ افطاری کے وقت، جب آدمی افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور افطاری کرنے سے پہلے کا جو موقع ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ویسے پورے
نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, مغفرت طلب کرنی چاہیے, نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے, چاہے وہ خدمت خلق کا معاملہ ہو, کسی کو افطاری کرانے کا معاملہ ہو, یا آدمی کے پاس روپے اور پیسہ ہے تو صدقہ و خیرات کرنے کا معاملہ ہو, ذکر و اذکار, یہ ساری چیزیں جو بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے, آدمی کے بس میں, اس کی استطاعت میں جتنا ہو ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے, تاکہ رمضان کے بعد جو رمضان کا روزہ فرض کرنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے لعلکم تتقون, تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, یہ صورت ہماری ہو اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ رمضان کے پہلے اس کی جیسی زندگی تھی, رمضان کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے. رمضان سے پہلے وہ نیکیوں میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا, نیکیوں سے دور رہتا تھا, رمضان کے بعد نیکیوں میں اس کی دلچسپی بڑھ جانی چاہیے, برائیوں اور گناہوں سے دور ہو جانا چاہیے, اللہ کا نیک بندہ بن جانا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا. ورنہ اگر آدمی کی زندگی رمضان سے پہلے جیسی رہ گئی, یوں ہی بے نمازی کا بے نمازی رہ گیا, نہ تو زبان پہ لگام ہے, نہ جھوٹ بولنے پر کوئی پابندی ہے, جو مرضی آتا ہے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اس کے اندر کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا, تو پھر رمضان کا مہینہ مل جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. رمضان کا مبارک مہینہ, اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس لیے اس کی تلاوت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یوں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور قرآن کا دور کرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن بلکہ آسمانی کتابیں ساری کی ساری تقریباً رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی. ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, اس حدیث میں واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ یہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوا ہے. وانزلت التوراۃ للست مدینہ من شہر رمضان, اور تورات جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی کتاب یہ 6 رمضان گزرنے کے بعد نازل ہوئی ہے. وانزل الانجیل ل13 خلط من شہر رمضان, اور انجیل جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی یہ 23 رمضان گزرنے کے بعد نازل ہوئی ہے. وانزل الزبور ل18 خلط من رمضان, اور زبور یہ 18 رمضان, اس سے پہلے بھی جو میں نے 23 کہہ دیا تھا وہ 13 ہے, 13 رمضان یہ 18 رمضان گزرنے کے بعد نازل ہوئی. اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ل24 مدد من رمضان, 24 رمضان گزرنے کے بعد. تو جتنی کتابیں ہیں سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں. صحیفہ ابراہیم رمضان کی پہلی رات میں, توریت یہ 6 رمضان کے بعد, اور انجیل یہ 13 رمضان کے بعد, زبور یہ 18 رمضان کے بعد. تو رمضان کے مہینے میں ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم, رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے دلیل ہے. اور جو آدمی رمضان کا مہینہ پا جائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے. رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے, اگر عاقل ہے, بالغ ہے, مقیم ہے تو فرض ہے, مسافر ہے تو سفر کی حالت میں بوقت سفر چھوڑ سکتا ہے, لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ضروری ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. اب مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ قرآن کریم یہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور ان مومنوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان کے لیے بڑا اجر. تو قرآن کریم یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ ہجرم مہجورہ ہو, قرآن کو چھوڑ دے آدمی, رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا اور رمضان کے بعد پھر قرآن اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے.
قرآن کریم کو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک لازم حصہ بنا لے، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا پڑھنا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، نہ کہ صرف رمضان میں پڑھے اور پھر بھول جائے، لیکن رمضان میں خاص طور سے اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں دور کرایا کرتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب حق تلاوتہ، انہوں نے ہمیں کتاب دیا ہے کی تلاوت کما حق ہو، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان بھی۔ جملہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن جیسا ایک جملہ، ایک سورت یا ایک آیت بنا لائے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کا ایک ایک حرف صحیح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی اور کمی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ان کا کرنا ضروری ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا ضروری ہے۔ نہ صرف یقین پر ایمان اور عقیدہ رہے بلکہ عملی طور پر آدمی کو قرآن کے مامورات پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن کی منہیات پر منہیات سے رکنا چاہیے۔ تو جہاں قرآن کریم کے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھے، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اور پوری زندگی میں عام طور سے قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، تاکہ اس پر عمل کر سکے اور یہ جان سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں اس کو نشر کرے اور پھیلائے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے تعلق سے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ اس کے فوائد بتا کر کے اور اس کا جو اجر ہوتا ہے بتا کر کے انہیں اور رغبت دلانے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کیا؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھتے رہو کیونکہ قرآن قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں، اور کون سی صورتیں ہیں؟ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البقرہ و سورۃ العمران، یہ سورہ بقرہ اور سورہ عمران خاص طور سے اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، قیامت کے دن یہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے غول جو صفوں میں باندھ کر کے آئیں گے، تو حاجان علی اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے بحث کریں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا ایک فائدہ تو بتایا گیا کہ قیامت کے دن سفارش کرنے سورہ بقرہ خاص طور سے آئے گا۔ ایک تو پورا قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اور سورہ بقرہ یہ خاص طور سے بندے کے سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت بتائی کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لینا، اس کی تلاوت کرنا یہ باعث برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ ندامت کا باعث ہے۔ لَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور باطل پرست لوگ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی باطل پرست ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لے، اس کو ہمیشہ پڑھے۔ تو جو باطل پرست نہیں ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑیں، اس کی تلاوت کریں، یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، مومن کی مثال
जो मोमिन कुरान करीम की तिलावत करता है उसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नारंगी, संतरा, ऑरेंज। क्यों? रीहुहा तय्यबुन व तामुहा तय्यब, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है और उसका जायका भी अच्छा होता है। तो ऐसा मोमिन जो कुरान करीम की तिलावत करता है वो नारंगी और संतरे जैसी है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है, जायका भी अच्छा होता है। वमसलुल मुमिनिल लज़ी ला यक़रउल कुरान, और ऐसा मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है मोमिन, अल्लाह पर ईमान रखता है, मुसलमान है, लेकिन कुरान करीम की तिलावत नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मसलुत तमराती, उस आदमी की मिसाल खजूर जैसी है। इधर बैठ जाओ, बैठना हो तो। उस आदमी की मिसाल खजूर जैसी है। ला रिहा लहा वला तामुहा, ला रिहा लहा व तामुहा हुलउन, उसकी खुशबू नहीं होती है लेकिन उसका जायका बड़ा अच्छा होता है। वमसलुल मुनाफिक, ये तो दो मोमिन की मिसाल हो गई। जो कुरान पढ़ता है वो संतरे जैसा है, खुशबू भी अच्छी होती है और उसका जायका भी अच्छा होता है। जो कुरान नहीं पढ़